السلام علیکم ناظرین، سمارٹ نیوز میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے۔ اے اللہ، درود نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، تاریخ گجرانوالہ کی آج 12ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، چڑھت سنگھ نے پورے ضلع گجرانوالہ پر حملہ کرنے کے لیے چٹھا، بٹی اور تاڑڑ ریاستوں کے خلاف مار کا آرائی شروع کر دی۔ مسلمانوں کی ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں سب سے مضبوط چٹھوں کی ریاست تھی۔ چڑھت سنگھ نے چٹھوں پر کئی حملے کیے، لیکن وہ انہیں کمزور اور ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ چڑھت سنگھ نے سکھ ریاست قائم کرنے کے لیے جو زبردست منصوبہ تیار کیا تھا، وہ اس کی زندگی میں پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا، لیکن اس نے اپنی اولاد کے لیے ایک زبردست منصوبہ چھوڑا، جسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کے بیٹے مہان سنگھ نے اہم کردار ادا کیا۔ جب چڑھت سنگھ مر گیا، اس کا بیٹا مہان سنگھ جانشین ہوا تو اس نے گاؤں گجرانوالہ کو ایسا آباد کیا کہ یہ ایک قصبہ خوشنما بن گیا۔ اپنے باپ کی حویلی کے پاس اس نے پختہ کچہری کا مکان بنوایا اور قصبہ سید نگری کو ویران کر کے وہاں کے رہنے والوں کو اجازت دی کہ وہاں سے آ کر اس قصبہ میں آباد ہوں۔ چنانچہ وہ سب یہاں آ کر آباد ہو گئے اور اب تک قصبہ کا ایک حصہ ان کے نام سے مشہور ہے، جس کو محلہ سید نگری کہتے ہیں۔ اس نے قصبہ کو آباد کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس قصبہ کو اجاڑنے اور اس کے مسلم آثار مٹانے میں بھی سکھ خاندان کا کردار خاصا اہم ہے۔ اسی سردار مہان سنگھ کے زمانے میں گجرانوالہ میں مقیم گجر جاٹوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ وہ ایک ایک کر کے ہمیشہ کے لیے اس قصبہ کو چھوڑ گئے، جس کو بنانے اور بسانے کے سلسلے میں ان کے آباء و اجداد نے بہت محنت کی تھی۔ سکھوں نے جہاں بہت سے قصبات اور دیہات کے نام تبدیل کر دیے تھے، ممکن ہے انہیں اس قصبہ کے نام کی تبدیلی کا خیال بھی آیا ہو، مگر گجرانوالہ کا نام تاریخی حقیقت بن کر جگمگاتا رہا۔ مہان سنگھ کے ہاتھوں ویران ہونے والے جس قصبہ سید نگر کا ذکر آیا ہے، وہ اس دور میں گجرانوالہ کا امیر ترین قصبہ تھا۔ اس قصبے میں اسلحہ سازی کی صنعت زوروں پر تھی۔ سید نگری شمشیر سازی اور بندوقیں تیار کرنے کا اہم مرکز تھا۔ اس کے باشندے بہت امیر تھے۔ سید نگر میں مسلمانوں کی پختہ حویلیاں اور مساجد تھیں، جن کو سکھوں نے حملہ کر کے لوٹ لیا۔ یہاں کے باشندے مہان سنگھ کے حکم سے اپنا آبائی قصبہ چھوڑ کر گجرانوالہ میں آباد ہو گئے۔ گجرانوالہ میں انہوں نے ایک محلہ آباد کیا جس کا نام انہوں نے سید نگری رکھا۔ سید نگر کی لوٹ مار کے دوران سکھوں کے ہاتھ بہت سا اسلحہ اور جنگی ساز و سامان لگا، جس سے ان کی قوت میں اضافہ ہو گیا۔ چڑھت سنگھ کی موت پر اس کی رانی دیسا نے اپنے نوعمر بیٹے مہان سنگھ کی طرف سے ریاست پر قابض ہو کر حکومت خود سنبھال لی۔ مہان سنگھ کی عمر اس وقت 7 جبکہ بعض تذکرہ نگاروں کے نزدیک 10 برس تھی۔ جب مہان سنگھ جوان ہوا اور اپنے نیک و بد کو پہچاننے لگا تو اس نے کچھ بری اور مشکوک باتوں کی بنا پر اپنی ماں کو قتل کر کے ایک طرف کیا اور حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب وہ اپنے ہمراہی سکھ سرداروں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے اپنی دانائی اور حسن انتظام سے اس حد تک اپنا اثر و رسوخ بڑھایا کہ تمام سکھ سرداروں نے اسے اپنی مثل کا سربراہ تسلیم کر لیا۔ گرد و پیش میں اس کی قوت کی داغ بیٹھ گئی۔ اب وہ جس طرف بھی رخ کرتا، کامیابی اس کا ساتھ دیتی۔ مہان سنگھ نے اپنے باپ چڑھت سنگھ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بہت کام کیا۔ اس کا باپ چڑھت سنگھ گجرانوالہ، جو 1763 سے 1799 تک سکر چکیا مثل کا دارالحکومت رہا، تحصیل کے شمالی حصے کا نصف حصہ علاقہ فتح کر چکا تھا۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ سکر چکیا سردار کبھی بھی سانسی اور گجر جاٹوں کا مقابلہ کر نہ سکے۔ بارے خاں کے فوت ہو جانے کے بعد وڑائش قبیلے نے، جو سانسی جاٹوں کا جانی دشمن تھا، گوجرانوالہ کے قریب آخری مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں وڑائش قبیلہ کو شکست ہوئی، مگر سانسی جاٹوں کو بہت بعد میں پتہ چلا کہ یہ قبیلہ اس گھوڑے کی مانند ہے جس پر سوار کا ہونا شرط اول و آخر ہے۔ وڑائش قبیلہ نے اس وقت تک اپنے حریف کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک ایک تیسری طاقت یعنی سکھ ضلع میں حکمرانی نہ کرنے لگے۔ راجہ مہان سنگھ نے ایک زبردست فوج تیار کی۔ اس فوج کی کئی ریجمنٹس تھیں۔ اس نے باقاعدہ فوج کے علاوہ قزاقوں اور ڈاکوؤں کے جتھے بھی منظم کیے اور انہیں کھلی چھٹی دی کہ وہ جس گاؤں کو چاہیں لوٹ لیں۔ تاریخ کی ورق گردانی کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ راجہ مہان سنگھ نے سکھ فوج کی تربیت کے لیے بعض فرانسیسی فوجی افسروں کو اپنے ہاں ملازم رکھا۔ اس نے باقاعدہ طور پر سکھ سلطنت کی داغ بیل ڈالی۔ اسے چٹھوں، بٹیوں اور تارڑوں کے علاوہ اپنے بعض سکھ حریفوں سے بھی لڑنا پڑا۔ مہان سنگھ کو بعض ایسے سکھ اور ہندو سرداروں کی تائید و حمایت بھی حاصل ہو گئی جو فوجی اعتبار سے بڑے مضبوط اور جنگی قوت کے حامل تھے۔ ان میں ہندو کھتری دیسا سنگھ اور ہری سنگھ نلوا جیسے جابر اور ظالم سکھ سردار بھی شامل تھے، جنہوں نے اپنی فتوحات سے سکھ سلطنت کو بڑی وسعت دی۔ مہان سنگھ کے حملوں نے بٹیوں اور چٹھوں کو کمزور کر دیا۔ چڑت سنگھ سے رنجیت سنگھ تک تمام سردار جن مسلم قبائل سے برسرِ پیکار رہے، ان میں چٹھے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ تھی ناظرین تاریخ گوجرانوالہ کی آج کی قسط۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اجازت دیجیے، میر محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔